السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راہا۔ ناظرین، قطر کے شہر دوحہ کے اندر ایران اور امریکہ کے درمیان باقاعدہ طور پہ مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہو چکا۔ 3 ورکنگ گروپ بنائے گئے ہیں۔ ایک ورکنگ گروپ بات چیت کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے آئندہ کب ملنا ہے اور کیسے ملنا ہے اور ان کا وینیو کیا ہوگا، اور دوسرا ورکنگ گروپ ایٹمی پروگرام سے متعلق گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہے، اور ایک ورکنگ گروپ اس میں جائزہ لے رہا ہے کہ جو ایسٹس منجمد ہے ان کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے۔ تو یہ ایک دنیا کے لیے اچھی خبر ہے کہ ایک دفعہ پاکستان نے ثالثی کروائی، پھر لڑائی ہو گئی اور پھر سیز فائر کی خلاف ورزی ہوئی اور دوبارہ سے گاڑی ٹریک کے اوپر آ گئی اور دوبارہ سے معاملات چل پڑے، اور دنیا کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور پیس کا پروسیس آگے بڑھ رہا ہے اور دنیا کو پیس کا ایک دوبارہ سے موقع مل رہا ہے۔ اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو بچوں کو ابیوز کرنے کا معاملہ ہے، ہراسمنٹ کا معاملہ ہے، وہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس خوفناک حد تک بڑھ گیا ہے کہ اگر 16 مارچ 2025 سے لے کے 16 مارچ 2026 کے دورانیہ کی بات کریں تو جو رپورٹڈ کیس ہیں یہ 3680 کیس بنتے ہیں، جس میں 52% لڑکیاں اور 48% لڑکے ہیں۔ 58 بچے اس میں ہلاک کر دیے گئے، اور لڑکیوں کی مجموعی تعداد اس میں 1898 بنتی ہے، لڑکے 1732 ہیں۔ مختلف شہروں میں کیا صورتحال ہے وہ بھی آگے چل کے ہم آپ سے شیئر کریں گے، اور یہ رجحان خوفناک حد تک بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو آج اس نشست میں مہمان موجود ہیں، احمد حسین ڈیر صاحب۔ احمد حسین ڈیر صاحب سابق ایم این اے ہیں، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ آمنہ الفت سابق چیف منسٹر کی ایڈوائزر ہیں، پی ٹی اے کی سینئر رہنما ہیں، وہ بھی اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں۔ ذوالفقار علی بدر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پروگرام میں آن ٹیلی فون۔ نصرت واحد کراچی سے پی ٹی اے کی نمائندگی کریں گی، سابق ایم این اے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کرنل ریٹائرڈ اطہر رحمان صاحب سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں، وہ بھی پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ احمد حسین ڈیر صاحب کئی دفعہ مذاکرات کی گاڑی پٹڑی سے اتری، کئی دفعہ لوگ مایوس ہوئے، لیکن اگر کوئی مایوس نہیں ہوا تو پاکستان مایوس نہیں ہوا، اور فیلڈ مارشل نے پورا زور لگا کے دوبارہ سے پوری دنیا کو ایک طرح سے امن کا ایک موقع دیا ہے، اور امریکہ کو سمجھایا، ایران کو سمجھایا، دوبارہ پھر سیز فائر کی مخالفت ہوئی، اس کی وائلیشن ہوئی، دوبارہ پاکستان نے پھر انٹروین کیا، اور اب دوحہ کے اندر کامیابی سے مذاکرات چل رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے امن کو موقع مل رہا ہے پوری طرح؟ میں سب سے بڑا کریڈٹ جو پاکستان کو دینا چاہوں گا، فیلڈ مارشل کو دینا چاہوں گا اور پرائم منسٹر کو دینا چاہوں گا کہ انہوں نے وہ ایکسپوز کیا ہے، کچھ نہ بتاتے ہوئے دنیا کے آگے وہ کچھ ایکسپوز کیا ہے جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آج یہ میں کریڈٹ دوں گا کہ یہ ان 2 شخصیات کی پالیسیز کی وجہ ہے کہ آج ٹرمپ جو بھی بیان دیتا ہے کوئی اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، جو بھی دھمکی دیتا ہے کوئی اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایون ایران بھی اس کو سیریس نہیں لیتا۔ ایران اس لیے سیریس نہیں لیتا کہ جس طرح اس سارے معاملات کو ٹیکل کیا گیا ہے، اب رزلٹ وہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسا رزلٹ آنے والا ہے جو شاید اس دنیا کی پولیٹکس کو، اس دنیا کی فائنانس کو، اس دنیا کے سپر پاور کو چینج کر دے۔ سب سے پہلے یہ ہونے جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید مسلم کنٹریز، خلیجی جو ممالک ہیں، وہ امریکہ سے معذرت کر لیں کہ اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، اور جس دن یہ ہو گیا اس دن ایک نیا سورج طلوع ہوگا اس دنیا میں، اور سب سے زیادہ اہمیت جس میں ہوگی وہ پاکستان ہوگا۔ اچھا جی، کیونکہ ان خلیج ممالک میں اگر کوئی خلیجی ممالک سے آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ نو کر دیں اور معذرت کر لیں، پاکستان بھی کرے گا معذرت؟
پاکستان ان کا تحفظ کرے گا. پاکستان ول بی دا آلٹرنیٹو آف امریکا. تحفظ کیسے کرے گا؟ امریکہ سے جان پاکستان چھڑائے گا؟ یہ دیکھیں ڈپلومیسی، میں بات ڈپلومیسی کی کر رہا ہوں. ڈپلومیسی سے جس طرح آپ کی خواہش ہے کہ سارے مڈل ایسٹ کے ممالک امریکہ کو کہیں کہ بھائی جان تڑا سڑا کوئی تعلق نہیں. کر رہا ہوں میں. پاکستان کے بارے میں بھی آپ کہنا قطر لے لیں، آپ ٹرکی لے لیں، قطر لے لیں، اب یو اے بھی اسی چیز پہ آتا جا رہا ہے، سعودی عرب آ چکا ہے. میرے کہنے کا میرا مقصد ذرا چھڑوائے گا تو وہ چھڑوائیں گے نا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس کا دیکھیں ابھی پیٹرو ڈالر میں بھی جس طرح یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس میں پیٹرو ڈالر میں بھی کمی آئے گی. ایران سپر پاور کی طرف آ رہا ہے، ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے. ڈیٹ صاحب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہم شہید بھی ہونا چاہتے ہیں اور مرنا بھی نہیں چاہتے. دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہماری واہ واہ بھی کرے اور ساری دنیا امریکہ کو چیلنج کر دے اور ہم چیلنج بھی نہ کریں. میں ساری دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم مسلم دنیا کی قیادت بھی کریں. میں صرف خلیج ممالک کی بات کر رہا ہوں جہاں امریکہ کے اڈے ہیں جو انہیں سیو نہیں کر سکے. آپ اگر ان کی قیادت کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی قیادت کرے گا اور وہ امریکہ کو نو کر دیں تو سب سے پہلے تو پاکستان کو کرنی پڑے گی نا. سر امریکہ کو نو بھی نہیں کریں گے. امریکہ جس طرح ایران کے ساتھ بھی پاکستان کھڑا ہے، جس طرح امریکہ کے ساتھ بھی کھڑا ہے، جس طرح چین کے ساتھ بھی کھڑا ہے، جس طرح سعودی عرب کے ساتھ بھی کھڑا ہے، بورڈ کے اندر بھی. اسی طرح آج میری یہ پریڈکشن ہے کہ اپنے ہاتھ سے امریکہ ان کو اڈے دے کے واپس جائے گا. پاکستان سیکیورٹی کا ضامن بنے گا اور امریکہ کو بھی اس میں ناراضگی نہیں ہوگی. اچھا، یہ میری یہ پریڈکشن ہے، میں کسی کنفلکٹ کی بات نہیں کر رہا. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو تیل بھی ملے گا ایران سے، اور آپ کو جو انڈیا کے ساتھ مل کے آپ کی ٹریڈ ختم ہوئی ہے وہ ٹریڈ ایران سے شروع ہوگی، اور ایران کے ذریعے انشاءاللہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ افغانستان بھی آپ کے ساتھ ہوگا. یہ میری پریڈکشن ہے. اور اس پریڈکشن کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج تک کتنے چیف آف آرمی سٹاف آئے ہیں، آج تک یہاں کتنی حکومتیں آئی ہیں. یہ جو ہمارا پی ایم ایل این اور ہماری چیف آف آرمی فیلڈ مارشل کی جو جوائنٹ وینچر بنا ہے، میں اس کو اس فارمولے پہ کہتا ہوں کہ پاک آرمی پلس مسلم لیگ نون از ایکول ٹو جوائنٹ متحد اور ترقی یافتہ پاکستان. میں آپ کو آج یہ فارمولہ دے رہا ہوں، اور آج آپ اگلے 10 سال میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، بلکہ اس سے بھی پہلے، کہ ہم دنیا کی ایک ایسی پاور ہوں گے. میں نے جب یہ جنگ شروع کی ہوئی تھی اس وقت بھی آپ سے یہی بات کی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پاکستان کا ایسا رول ہوگا جو دنیا کے لیے ایک مثال بنے. بالکل ٹھیک ہے. نصرت واد صاحبہ بہت اچھی بات انہوں نے. میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، ذرا پی ٹی آئی کے محترمہ سے ذرا اس کا جواب لے لیں. احمد حسین ڈیر صاحب کہہ رہے ہیں نصرت واد صاحبہ کہ جے وی، انہوں نے لفظ بولا جے وی، جوائنٹ وینچر نون لیگ کا اور فیلڈ مارشل کا، یہ اگلے 10 سال میں پاکستان کو روشنیوں کا پاکستان اور پاکستان کو ایک سپر طاقت بنا دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. دیکھیں ابھی میں جب یہ باتیں کر رہے تھے تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے شیخ چلی انڈیا پھوٹے گی اور سب کچھ درام نیچے آ جائے گا. جو ملک روزانہ 1 ارب روپے قرض لے رہا ہے اور وہ کہاں جا رہے ہیں، کس کے اوپر لگ رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا. وہ جوائنٹ وینچر بالکل اپنی جگہ پہ ثابت ہے کہ آپ فیلڈ مارشل کو یعنی وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی اگلے 10 سال کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، نون لیگ اور جوائنٹ وینچر ہی چلے گا. مقصد ان کا یہ ہے. میں نے دیر سے جوائن کیا ہے. یہ ان کا خواب ہے. پھر خواب دیکھنے میں کوئی پابندی تھوڑی ہے. خواب اور نشہ، آپ اتنے خواب نہ دیکھا کریں، یہ دن کو بھی خواب دیکھتے ہیں ڈیر صاحب. جی خواب سچے ہو جاتے ہیں. میرا خواب تو یہی ہے کہ ہم جہاں پہ کھڑے ہیں اس سے کہیں زیادہ اسٹرانگ پوزیشن میں کھڑے ہوں گے. آپ دیکھ لیں جو کتنا عرصہ گزر گیا خان صاحب کو قید میں، کتنا عرصہ گزر گیا قید تنہائی میں. کیا کوئی ایک پروگرام ہوتا ہے ٹی وی کا 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک جس میں اس انسان کا نام نہ لیا جاتا ہو؟ یا لیکن اس سے سب آپ کی لڑائیاں ہی ڈسکس ہوتی ہیں نا صبح شام پی ٹی آئی کی. لڑائیوں سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جب لیڈر اندر ہوگا نا تو لڑائیاں ہوں گی. ان سے پوچھیں جب نواز شریف گیا تھا تو پیچھے کتنے لوگ رہ گئے تھے؟ یہاں پہ صرف 3 لوگ رہ گئے تھے، جس میں سے جاوید ہاشمی ہے جنہوں نے اتنی ظلم سہا اور اس کے بعد نواز شریف نے کبھی مڑ کے اس آدمی کی طرف دیکھا تک نہیں.
کہ وہ اس کو فالش کا اثر ہو گیا، لیکن باقی تمام لوگ غائب ہو گئے تھے، کوئی ادھر کوئی ادھر. تو ہمارے تو پھر بھی آج بھی ابھی اپنی جگہ پہ جمے ہوئے آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں، کرتے رہے، اس سے فرق نہیں پڑ رہا. جس دن خان صاحب انشاءاللہ باہر نکلیں گے آپ دیکھیے گا کہ کس طرح لوگ چوک در چوک واپس ان کی طرف مڑتے ہیں. لوگ تو ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں. یہ تو لیڈرشپ کا ہے نا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ عمران خان باہر نکلے گا تو ہماری تو ختم ہو جائے گی. یہ تمام عیاشی جو ہم کر رہے ہیں، جو اسمبلیوں میں ہمیں پوزیشنیں ملی ہوئی ہیں، جو ہم پیسہ کما رہے ہیں، جو ہمیں فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں، جو ایک نام ہے، سب سے زیادہ نام ہے، میڈیا میں بلایا جاتا ہے ہمیں روزانہ اور کچھ نہ کچھ ہم اپنا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے فرق ہی نہیں پڑ رہا، اس سے ذرا سا بھی فرق نہیں پڑ رہا کہ آپس میں لڑائی ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہی ہے. یہ 4 دن بعد یہ چیز ختم ہو جائے گی. جیسے ہی خان صاحب باہر نکلیں گے یہ چیز ختم ہو جائے گی. کب نکلیں گے اس کا تو اب مجھے نہیں پتا. ظاہر ہے وہ تو اگر وہ چاہتے تو بہت یہی تو وہ کہہ رہے ہیں ڈیر صاحب کہ اگلے 10 سال تو وہ کہہ رہے نظر نہیں آ رہے. ہمارا جوائنٹ وینچر چل رہا ہے اگلے 10 سال. ان کو کہہ رہے ہیں، ان کے کہنے سے انسان تدبیر بناتا ہے اور جو اصل میں جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، اگلے لمحے وہ ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. میری اپنی ذات کے ساتھ ہزاروں چیزیں دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ میں سوچتی کچھ اور ہوں اور ہوتا کچھ اور ہے. تو ایسا ہی ہوگا. یہ لوگ سوچ بالکل ٹھیک ہے ڈیر صاحب، آپ سوچیں گے کچھ اور ہوگا کچھ اور. امنہ الفت صاحبہ، بات یہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جس طرح ڈیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جوائنٹ وینچر ہے یہی ملک کو لے کے آگے بڑھے گا اور یہی کامیابیاں سمیٹے گا؟ بات یہ ہے کہ ڈھیر صاحب نے جو بات کی ہے نا اس پہ تو میں ان کی نظر ایک شیئر کروں گی کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے تو ہمارے بھی بہت ارمان مگر پھر بھی کم نکلے. یہ دونوں طرف شیر چل سکتا ہے، شیر دونوں طرف چل سکتا ہے. نہیں فی الحال ہم پہ چل رہا ہے اس طرح کے خواب آپ دیکھ رہے ہیں، خواہشات اور یہ جو ہے نا توقعات، اور یہ اس پہ دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. آپ ضرور دیکھیں. دیکھیں میری بات سنیں، انقلاب ہے جی، انقلاب ہے. دیکھیں فیلڈ مارشل کا کریڈٹ اگر وہ کیش کرانا چاہتے ہیں تو کرواتے رہیں، ہمیں تو اس سے کوئی وہ نہیں ہے. پرائم منسٹر نے کیا ہے. لوگوں کو تو پتہ ہے نا کہ یہ سارا کریڈٹ کس کا ہے، اور ہماری پاک فوج جو ہے ہم اس پہ فخر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جاتے جاتے لے آئے ہم جس طریقے سے وہ لے کے چلے، اور میں تو سمجھتی ہوں کہ فیلڈ مارشل کا بہت بڑا کریڈٹ ہے جس طریقے سے وہ لے کے چلے. اور انہوں نے آج خلیجی ممالک کو بھی ایک پیج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے آلموسٹ. یہ خود کریڈٹ لینے کے چکر میں جتنا ادھر بھی چاہتے رہے. بات تو یہ ہے کہ یہ سارا کریڈٹ ان کا ہے. شہباز شریف صاحب نے بڑی محنت کی ہے، بڑے کبھی تو انہوں نے سیک کیا تھا انہیں، ہاں ان کی ہاں میں ہاں ملانے میں کبھی انہوں نے ٹرانسفر کیا، تو بار بار یوں سلامے پیش کی ہے. ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، سر جھکا کے چلتے ہیں. سب سے پہلے ملک کی معیشت تو ٹھیک کر لیں، سب سے پہلے یہاں کے حالات تو ٹھیک کر لیں، بجلی پانی گیس تو ٹھیک کر لیں. آپ نے اتوار والے دن انہیں چینج کیا تھا، اتوار والے دن ٹرانسفر کیا تھا. اچھا اب دیکھیں نا، دیکھیں آپ بات کر رہے تھے، میں ایک دفعہ بھی بیچ میں بولی، میں نہیں بولتا جی، سوری. اب دیکھیں نا، آئی ریسپیکٹ یو جی، تھینک یو سو مچ. بات یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے نا، اس وقت لوگوں کو نہ بجلی مل رہی ہے، نہ پانی مل رہی ہے، نہ گیس مل رہی ہے. اور ستم ظرفی یہ ہے کہ اب یہ مانسون شروع ہونے والی ہے اور جو حال ہوگا، تو سب سے پہلی ضرورت یہ کہ لوگوں کو روزگار دیا جائے. شہباز شریف صاحب کی پوری توجہ اس طرف بھی ہونی چاہیے کہ ہم نے اب پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کے کیا حال کرنا ہے. وہ کریڈٹ جو ہے نا جو فیلڈ مارشل صاحب دیکھیں، وہ کہتے ہیں اگر جنگ نہ لگتی ایران امریکہ والی تو ہم تو عوام کو بڑا ریکارڈ ساز قسم کا ریلیف دیتے. تو ان کے ہاں تو نہیں نا جنگ لگی ہوئی. جو کام جو خارجی پالیسی ہے اس کو لے کے فیلڈ مارشل چل رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہیں، حکومت کا میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو جو بھی ہوتا وہ ان کے ساتھ ہی چل رہا ہوتا. وہ کریڈٹ ان کا، اس کو کیش کرانے کی یہ کوشش تو کر رہے ہیں لیکن ہوگا نہیں کیش. اچھا ہوگا نہیں وہ کیونکہ عوام بھی جانتی ہے. چلو ذوالفقار علی بدر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. اور قطر میں دیکھیں آج اگر خلیجی ممالک ایک پیج پر اکٹھے ہو چکے ہیں، اور یہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے، یہ جو اپنا خواب بیان کر رہے ہیں نا، یہ ہم سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ آج یہ خلیجی ممالک اسلامک کنٹریز اکٹھے ہو جائیں تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں رہتی. ہمیں پھر نہ امریکہ چاہیے، نہ ہمیں افریقہ چاہیے، نہ ہمیں کوئی آسٹریلیا چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے مسلمان بہن بھائی کافی ہیں. بالکل ٹھیک. علی بدر صاحب، دوحہ کے اندر مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں، پیس قائم ہو چکا، پاکستان کا ایک رول ہے ایز اے پیس میکر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے ڈیر صاحب کہتے ہیں کہ یہی گورنمنٹ چلے گی، یہی ماڈل چلے گا اور یہی جے وی چلے گا اگلے 10-15 سال،
تو آپ کو بھی لگتا ہے ایسے ہی چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ذوالفقار راحت صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے. دیکھیں پاکستان جس حالات سے گزر رہا ہے اور پاکستان کا جو رول ہے گلوبل سٹیج کے اوپر وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ ہمیں فیلڈ مارشل صاحب کو اور میاں شہباز شریف صاحب کو دینا چاہیے اور پاکستان کی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی دینا چاہیے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا جو چیلنج ہے وہ ایکسیپٹ کیا اور جس جنگ کے اندر پوری دنیا دیکھ رہی تھی، کوئی کودنے کو تیار نہیں تھا، تو وہاں پہ پاکستان نے سٹیپ ان کر کے امریکہ کو بھی سمجھایا اور ایران کے ساتھ بھی آپ نیگوسیشن کے اندر آئے اور آپ نے دونوں سٹیک ہولڈر کو سمجھا کے بیٹھ کے معاملات کو طے کیا. تو یہ پاکستان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب نے یہ جو جنگ جیتی پاکستان انڈیا کی، اس کے بعد پوری دنیا کے اندر اگر کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہے پاکستان کے لیے پرسیپشن چینج کرنے میں، وہ یہ موقع تھا اور پاکستان نے اس میں کامیابی سے یہ موقع حاصل کیا. جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ اگلے 10 سال کا جوائنٹ وینچر، دیکھیں یہاں پہ میں پالیٹکس کو سائڈ پہ رکھتا ہوں. اگر یہاں پہ معاملات کو بجلی، گیس، پانی، اکنامک صورتحال کو بہتر کر دیا جائے ایز اے پاکستانی، ایز اے لے مین، ایز اے کامنر، میں کہتا ہوں رہیں. فیلڈ مارشل صاحب کو جانا ہی نہیں چاہیے، یہ اس گورنمنٹ کو جانا ہی نہیں چاہیے، یہی رہیں یہاں پہ لوگوں کو کے حالات بہتر کریں، ڈالر کو 100 روپے سے نیچے لے آئیں اور جناب بجلی، پانی، گیس سستی کر دیں، پیٹرول سستا کر دیں، کھانے پینے کی اشیاء خرد نوش سستی کر دیں. ایران سے پاکستان گیس پائپ لائن جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پروجیکٹ تھا، ٹاپی گیس پائپ لائن جو پیپلز پارٹی نے، زرداری صاحب نے دونوں انیشیٹ کیے تھے، اس کے اوپر کام کرے. پاکستان کے عوام کو سستی گیس، سستا پیٹرول، سستی بجلی دیں. یہاں پہ لوگوں کے حالات چینج ہو، انڈسٹری کو بھی سستی گیس ملے، اس سے سستی بجلی بنے. پاکستان کے اندر سے جو انڈسٹری ہے وہ ایکسپورٹ کرے، آپ کا کمپیٹیٹو پرائس ہو، آپ کا فورن جو ریمیٹنس ہے وہ بڑھے. اور جہاں تک پھر یہ پاکستان کے حالات ہیں جہاں پہ آپ دیکھیں آج تمام میڈل ایسٹرن کنٹریز اکٹھے ہو رہی ہیں، تو یہ پاکستان کے اندر یہ جو ویژن تھا یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تھا کہ انہوں نے تمام امت مسلمہ کو اکٹھا کیا تھا. تو اگر انہی کے ویژن کو لے کے فیلڈ مارشل صاحب آگے چلیں تو آئی تھنک پاکستان پیپلز پارٹی، میں اور ہر پاکستانی، محب وطن پاکستانی تو بڑا خوش ہوگا کہ اس چیز کو چلتے رہنا چاہیے، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حالات اور نزاکتیں بدلتی رہتی ہیں تو لوگوں کو چینج بھی چاہیے ہوتا ہے. تو اگر جمہوریت کو بھی مستحکم کرتے رہے، پارلیمانی نظام کو بھی مستحکم کرتے رہے اور وقت پہ الیکشن کرواتے رہے تو وقت کے ساتھ ساتھ ایک خود ہی بہتری آتی رہے گی، چیزیں بہتر ہوتی رہیں گی. ٹھیک بات. آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ اگر پروگریس ٹھیک ہے، گورننس ٹھیک ہے اور آپ کام ٹھیک کر رہے ہیں اور لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. سارے مڈل ایسٹ کے ممالک کے اندر آپ دیکھیں کون سی ڈیموکریسی ہے، لیکن ڈیلیوری ہے، گورننس ماڈل ٹھیک ہے، بہتر ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو جمہوریت کی روح ہے علی بدر صاحب، اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طرح جمہوری سسٹم ہے اس کے مطابق آپ چیزوں کو لے کے کس طرح چل رہے ہیں. کرنل عطر رحمان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. جی کرن صاحب، ہم بات کر رہے ہیں کہ دوحہ کے اندر باقاعدہ طور پہ ایرانی اور امریکی ٹیکنیکل کمیٹیز کی اجلاس شروع ہے اور وہاں پہ 3-4 قسم کے ٹیکنیکل گروپ بنائے گئے ہیں اور جو مختلف ایشوز کے اوپر چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب دوبارہ سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں ہوگی اور چیزیں آگے بڑھ جائیں گی؟ تھینک یو ویری مچ ذوالفقار راحت صاحب. پروگرام تمام سامعین اور ناظرین کو آداب عرض ہے. یہ دوحہ کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان، یہ طور پہ تو وہی جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور جو 60 ڈیز میں انہوں نے ایکارڈ کرنا ہے اس کے اوپر ساری اس کی یہ پیش رفت ہوئی ہے. تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ 60 ڈیز جو ہیں یہ بڑے کروشل ہیں، یہ بڑے نازک ہیں، ان میں حالات بڑے فلکچویٹ ہوتے رہنے ہیں اور آپ اتار چڑھاؤ ہوتا رہنا ہے. بس اللہ کرے کہ اس میں تعطل نہ، یہ چلتے رہیں. یہ اس میں جو یہ آبنائے ہرمز کی جو کیا صورتحال ہے اس پہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا اور اس میں سپوائلر جو ہیں وہ اپنا کام
کرتے رہیں گے. اسپوائلر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کون کون ہے, اس میں جو لیڈنگ ایلیمنٹ ہے وہ یہ اسرائیل ہے, نیتنیاہو ہے, ان لوگوں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے, اور کچھ نہ کچھ انٹریگنگ جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے بھی ہونی ہے, اور کچھ جو آپ کو پتہ ہے یو اے وغیرہ جو باقی سائڈ پہ دوسرے لوگ ہیں وہ بھی کریں گے. ابھی اس میں جو اس بار ہوا ہے یہ مین جو پرابلم ہوا ہے وہ تو ایران کی طرف سے ہوا ہے. ایران نے ایک ایسا کنٹری سنگاپور جو کہ نان الائنڈ کنٹری تھا, وہ اس کا شپ جو عمان کی گزرگاہ سے گزر رہا تھا, عمان والی سائڈ سے لین سے, اس پہ فائر کیا, اس کو نقصان پہنچایا, جس کے اوپر پھر امریکنز اور باقی کنٹری سب نے شور مچایا کہ جی آپ انہوں نے کاؤنٹر ان پہ اٹیک کیا. بیسیکلی ایران وانٹڈ کہ جی جو بھی یہ شپس گزرے ہیں وہ جو انہوں نے لینز ڈیزگنیٹ کی ہوئی ہیں ان کے اوپر سے گزرے, تو وہ اپنا کنٹرول جو ہے وہ اس کے اوپر ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں. They don't want کہ they should go from deviate from that side. Whereas America کہتا ہے now it is open, it can go from any side. Now that is the main difference ان کی اپروچ میں. ابھی جس طرح بھی ہے ایران wants that, چاہے جس طرح بھی ہم نے اپنا جو ہیجمنی ہے اسٹریٹ آف ہارمز پہ ڈسپلے کرنی کہتا جی یہ جو کچھ بھی انہوں نے اچیو کیا ہے وہ انہوں نے ہارمز کو بند کرنے سے اچیو کیا ہے, اور جو سپیریئر یوز آف ٹیکنالوجی کی ہے ان ٹرمز آف ڈرون اینڈ میزل اس کے ذریعے حاصل کیا. پلس دی جیوگرافی آف دی انٹائر ایران ہیز فیورڈ them. Now they don't want to lose کہ جو ان کو اس میں سپیریورٹی ملی ہے اور جو سائیکولوجیکل ایج ملی ہے وہ اپنی قائم رکھنا چاہتے ہیں, اس کے لیے they will do everything. بیسیکلی ان کا ایم یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ان کے اوپر اتنی پچھلے 40-45 سال سے سینکشنز لگی ہوئی ہیں ان سے جان چھڑائیں, کہ وہ سینکشنز اگر دور ہو جاتی ہیں, بیسک مسئلہ ہی اس کا ہے, تو وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بھی فورگو کر دیں گے باقی چیزوں کو. تو ابھی ان کا جو اسٹرائیو کر رہے ہیں وہ ان سینکشنز کے لیے اسٹرائیو کر رہے ہیں. اوکے کان صاحب, احمد حسین ڈھیر صاحب, اس میں ایک اسپائلر کے طور پہ اسرائیل کا ایک رول ہے سارے معاملے میں, اور پاکستان نے جو پیس پروسیس کو آگے بڑھایا, اور بڑا ہی مشکل ٹائم تھا, بڑے مشکل پروسیس کو آگے بڑھایا پاکستان نے. سیکیورٹی تھریٹس تھے, ایون لاسٹ جو وینیو تھا اس کو تبدیل کرنا پڑا, اور اس پہ خبر یہ آئی کہ اسرائیل اس کو سبوٹاژ کرنا چاہ رہا تھا وغیرہ وغیرہ. تو پاکستان نے ایک پوری ایفرٹ کی. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اسرائیل کا جو پلان تھا گریٹر اسرائیل والا وہ سارا اس کے نتیجے میں ختم ہو گیا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل جو نام ہے اصل میں امریکہ جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ اس کے اوپر اتنا چھایا ہوا ہے کہ آج تک اسرائیل کی تمام پالیسیاں امریکہ نے امپلیمنٹ کی ہیں. اس لیے اسرائیل کا نام لینا ایسے لوگ سمجھتے تھے جو امریکہ کا نام ہے. میں نے پہلے بھی یہی بات کی تھی کہ اسرائیل کو اور امریکہ کو علیحدہ کرنے والا کوئی مجاہد ہی ہو سکتا ہے, اور جس نے صدیوں کی کئی 100 سالوں کی اسرائیل کی جو اور امریکہ کی جو اب جوائنٹ وینچر تھا, مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے ایک جوائنٹ وینچر تھا, آج اس کو اس دوراہے پہ کھڑا کر دیا گیا ہے کہ اگر امریکہ اسرائیل کی سپورٹ کرتا ہے تو پھر ٹرمپ کا کچھ نہیں بچتا. یہ بہت بڑی سفارتی کامیابی میں کہوں گا کہ یہ جو ہمارا فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم ہے یہ ان کی کامیابی ہے کہ انہوں نے ان کو علیحدہ کر کے دکھا دیا ہے. اور صرف علیحدہ نہیں کیا, پوری دنیا اس بات کے اوپر پاکستان کو اپریشیٹ کر رہی ہے کہ جس طرح میں ان لفظوں میں کہوں گا کہ جس طرح رسپیکٹ ارن کی ہے ڈپلومیٹک ایفرٹ سے ہمارے چیف نے, ہمارے فیلڈ مارشل نے اور وزیر اعظم نے, دے ہیڈ ارنڈ دیئر رسپیکٹ, مطلب ڈیو ٹو دیئر ڈپلومیٹک ایفرٹس. اس دنیا جو ان کی تعریف کر رہی ہے, اس کے لیے ہمیں جتنا بھی ہم ان کو میں سمجھتا ہوں اپریشیٹ کریں وہ کم ہے. اور اسرائیل کے جو ناکامی ہے, آج امریکہ اپنی سروائیول کے لیے اپنے ملک کے عوام کے پریشر میں, اور جو سینٹ کے میں بھی جو قرارداد ان کے خلاف ہوئی ہے,
اسمبلی ان کے اس کے بھی پریشر میں آج امریکہ خود اسرائیل سے دور ہو رہا ہے. آج خود کہہ رہا ہے کہ لبنان کے لیے کوئی ایسا جو ایک دنیا نہیں کر سکی کہ لبنان میں جنگ رکوا سکے, آج وہ بھی ہو رہا ہے. ناممکنات ممکنات میں بدل رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا اور اس دنیا میں چینج نہیں ہو سکتا. ہاں, اب ضرورت کس بات کی ہے؟ میں اس موقع پہ اوپر یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اب جو خلیجی ممالک ہیں, جو مسلم ممالک ہیں, اب ان کے اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. اکٹھا ہونے کا وقت بھی ہے, لیکن وہ فلسطین کا جو کیس ہے وہ دب گیا ہے, اس پہ بھی تو بات کریں نا سر. اب کشمیر کا ایشو کو بھی اصل اٹھایا جانا فاز ہے, چاہیے. جو مسلمانوں کا اصل ریڈ لائن ہے, اب کشمیر کے ایشو کو بھی اٹھایا کشمیر جائے کا گا. ایشو ہے, مسجد اقصیٰ ہے, فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے. دس از دا بیسٹ ٹائم, دس از دا پراپر ٹائم کہ اس وقت 3-4 مسلم ممالک ایک پیج پر ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ مل کر اب اپنا کوئی سیکیورٹی کا کوئی اپنا معاہدہ بھی کرنے والے ہیں, اور امریکہ کو اعتماد میں لے کے یہ سب کچھ ہونے لگا ہے. چائنا کو اعتماد میں ہو کے یہ لگے ہونا ہے, اور جس دن یہ ہو گیا پھر ہو جائے گا, تو اس میں سب سے بڑا فائدہ پاکستان اٹھائے گا. امریکہ کو اعتماد میں لے کے, یعنی امریکہ دیکھیں پہلے آپ کہتے ہیں امریکہ کو آن بورڈ کر کے مسلمانوں کا بول بالا پوری دنیا میں کریں گے. اب آپ کو ماننا پڑے گا, یہ امریکہ اور اسرائیل کو علیحدہ کیا بہت بڑی بات ہے. جس طرح چائنا کے ساتھ بھی پاکستان, امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان, ایران کے ساتھ بھی پاکستان, سعودی عرب کے ساتھ بھی پاکستان. امریکہ پاکستان کے ساتھ بھی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں, جب آپ لوگوں کا بھلا کرتے ہیں تو آپ کا اللہ بھلا کرتا ہے. اچھا, آپ ہر چیز میں 2 اور 2 4 نہیں کر سکتے. دیکھیں, آپ بتائیں امریکہ اور چائنا کتنے مخالف, دونوں پاکستان کے متفق. چلو یہ سعودی عرب اور یو اے ای دونوں مخالف. اچھا, ایران اور سعودی عرب مخالف, اور یہ سب ایک چین میں موجود ہے. نصرت واحد صاحب کریڈٹ دینے میں کنجوسی کیوں کرتے ہیں؟ نصرت واحد صاحب آپ میری بات کو بدل کیوں لیتے ہیں؟ اس بات کے کریڈٹ تو دیتے ہیں. نہیں, کریڈٹ تو ہم دے رہے ہیں, لیکن جو بات آپ نے کہی ہے میں تو اس کے سوال اس کے اندر سے نکالا ہے. ناظرین, یہاں لے کے ایک بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا. نصرت واحد صاحبہ, احمد حسین ڈیر صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ کی مدد سے مسلمان اکٹھے بھی ہو جائیں گے, پھر مسلمان آگے بھی بڑھیں گے, پھر اسرائیل کو شکست بھی دے دیں گے, اور امریکہ ہمارے ساتھ ہوگا. یہ ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوگا. ایکچولی ہوا یہ ہے کہ سارے اسلامی ممالک جنہوں نے امریکن اڈے بنوائے ہوئے تھے اپنے پاس, وہ اس خواب اور خیال میں تھے کہ امریکہ ہمیں پروٹیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے. ہوا کیا کہ وہ اسرائیل کی پروٹیکشن کے لیے بنے ہوئے تھے, اور جب یہ جنگ شروع ہوئی ایران کے ساتھ تو ان کے ہوش ٹھکانے آئے کہ یہ کیا ہو گیا, ہم کیا سمجھ رہے تھے اور کیا ہو گیا. اس میں چاہوں گی کہ اس مرد مجاہد کو ضرور یاد کیا جائے جس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا, جس کی وجہ سے یہاں پہ امریکن اڈے نہیں بنے, اور اس کی وجہ سے پاکستان بچا رہا. باقی تمام ممالک میں کل پرسوں بھی آپ دیکھیں کتنے زیادہ دھماکے ہوئے ہیں. ایران نے کسی ایک ملک کو نہیں چھوڑا, جہاں سے آتا ہے وہاں کرتا ہے. نہیں, اڈے تو نصرت واحد صاحبہ, خان صاحب کو تو جیل گئے کئی سال ہو گئے, اس کے بعد بھی اڈے انہوں نے مانگے ہیں, پاکستان نے اڈے نہیں دیے. بڑی مہربانی ان کی اگر انہوں نے اس کے بعد مانگے اور انہوں نے نہیں دیے, لیکن نہیں, اگر کوئی دیا ہے کہیں تو آپ بتائیں, بات پہ شاباش دے دیں, کوئی نشاندہی کریں اگر کہیں پہ دیا ہے تو. مشرف نے دیے ہوئے تھے, اس کا کیا انجام ہوا تھا؟ اس نے تو فوجی اڈے دینے تو الگ بات ہے, ہمارے ایئرپورٹ دیے ہوئے تھے. بہت کچھ ہے جو کہا جا سکتا ہے اور کیا جا سکتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک آدمی انیشیٹو لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کو سزا ملتی ہے, کہ وہ کیسے کہہ سکتا ہے یہ بات. پھر آپ کو یاد ہوگا ڈرون حملے ہوتے تھے امریکہ کی طرف سے, تو ایک اکیلا ہوتا ہے جو جا کے وہ پروٹیسٹ کیا کہ یہاں پہ نہیں ہوں گے اس قسم کی چیزیں, پاکستانیوں کو نہیں مارا جائے گا. تو وہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. میں اس بات کو ڈرائیں بالکل نہیں کر رہی کہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل صاحب, ان کی ایفرٹس نہیں ہیں, بہت ایفرٹس ہیں. دن رات سفر کیا ہے دونوں نے مل کے, وزیر اعظم نے, اور انہوں نے کبھی ایک ملک میں کبھی دوسرے ملک میں, ہر ایک کو جا کے کنونس کرتے رہے ہیں, سب کچھ کرتے رہے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ایک بہت بڑی چیز جو مسلمان ملکوں میں شروع ہوئی ہے وہ یہ کہ ان کو یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ اب امریکہ کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرنا ہے, ہمیں اپنے اتحاد کو متحد ہونا ہے. ہمیں مسلمان ملکوں کو, although یہ کوشش سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے کی, پھر اس کے بعد خان صاحب نے کی, 2-3 مہینے میں 2 دفعہ ہمارے یہاں میٹنگز ہوئی, اتنی بڑے اجلاس ہوئے,
لیکن اس کی خان سزا صاحب پھر کا ملتی بھی ہے سال جو 2-3 سالوں میں اسرائیل کے خلاف کو کھل کے کوئی اتنی سٹیٹمنٹس آئی نہیں, یہ ساری لڑائی بھی ہوتی رہی, اس کے دیکھیں دوران وہ بھی آج ٹویٹر کو جیل میں, آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں جیل سے وہ کیا کرے, وہ کیا کرے 2-3 سالوں میں جتنی اسٹرانگ آپ نکال کے دیکھ لیں بیک ڈیٹ میں, جتنی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس خان صاحب کی ہیں, کیا نہیں ابھی تو لڑائی چل رہی ہے نا اسرائیل کی ایران کی ابھی تو سارا, لڑائی چل رہی ہے, تو وہ کیا کرے, 90 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں, آپ لوگوں نے بند کیا ہوا ہے ان کو. نہیں اندر سے بیانات تو آتے رہے ہیں, فوج کے خلاف تو ریگولر آتے ہیں, ایک اسرائیل کے خلاف بھی آ جاتا تو ذرا. فوج کے خلاف تو ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں خان صاحب نے کبھی کوئی کامنٹ نہیں دیا, اگر وہ بات کر رہے ہوں گے کسی انڈیویجول کے بارے میں ضرور بات کر رہے ہوں گے, لیکن فوج ایز اے فوج کبھی نہیں, وہ ہمیشہ ہی کہتے ہیں یہ تو ڈیر صاحب فوج میں میری ہے, کریکشن کریں پاکستانی گے, عوام کہا بھی کہ نہیں میری ہے, کہا. ساری منع کیا فورسز کہ بھی بیچ میں میری نہ ہے, بولیں. یہ نہیں ہو سکتا جی ٹھیک کہ ہے, وہ بہن خان سے صاحب وعدہ کے کیا خلاف میں نے. بات کر رہے ہوں. بات صرف اتنی سی ہے, اب یہ بیچ میں ہنس رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں شاید, نہیں میڈم میں آپ کی بہت بات دور نہیں کر رہے, ہزاروں میل دور بیٹھی ہوئی ہوں میں, مجھے بات کر لینے دیں. آپ کی بات نہیں کر رہے, آپ فکر نہ نہیں نہیں آپ بات کمپلیٹ کریں جی. پلیز پلیز, یو آر تو ویلکم. میرا کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ جو مسلمان ملک اکٹھے ہونا چاہ رہے ہیں یا ہو جائیں گے انشاءاللہ, وہ صرف اس لیے ہوں گے کہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ امریکہ نہیں ان کو پروٹیکٹ کرے گا وہ اسرائیل کو, بس جو مرضی کر لے, ان کی جو بھی حکومت آ جائے اس سے نہیں فرق پڑتا, وہ سب کے سب اسرائیل کے ساتھ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آمنہ الفت صاحبہ, آپ بھی سمجھتی ہیں کہ اسرائیل نے ایک اسپائلر کا رول پلے کیا, لیکن پریکٹیکلی وہ راستہ پاکستان کا نہیں روک سکا, امن قائم پاکستان نے کیا, اور آگے اسرائیل اس حد تک مؤثر نہیں رہا, امریکہ الگ ہو گیا اور اسرائیل کا سارا پلان چوپٹ ہو گیا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. الحمدللہ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بھی اس میں بہت بڑی مدد شامل حال رہی ہے کہ ہمارے جو اسلامک کنٹریز ہیں ان کی بھی آنکھیں کھلی ہیں, اور ان کو اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ یہ جو پورا ڈیپینڈنٹ تھے امریکہ کے اوپر, اور امریکہ اور اسرائیل ایک ہی ہے. دیکھیں اس وقت آپ غور کریں کہ اسرائیل اور امریکہ ایک طرف ہے, اور باقی پوری دنیا جو ہے نا اس کی, باقی چائنا ہو گیا, دوسرے یورپین کنٹریز ہو گئے, وہ سب ایک طرف ہیں. اگر کہیں ان کے ساتھ امریکہ نے, ٹرمپ نے بڑا زور لگایا, کوئی ایک بھی اور کوئی سپر پاور جا کے ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی, چائنا بھی گیا, گھٹنے بھی ٹیک کے بڑی سلامیں پیش کی, لیکن ان کو 200 جہازوں کا آرڈر تو مل گیا, لیکن اس کے علاوہ ان کو اور کچھ نہیں ملا, وہاں سے کوئی شاباشی نہیں ملی, کوئی ان کی چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا. اب بیسیکلی ٹرمپ صاحب کو گھٹنے ٹیکنے پڑ رہے ہیں, اور اب عالم اسلام کی بھی آنکھیں کھلتی چلی جا رہی ہیں, انہیں پتہ چل رہا ہے. اور ایسے موقع پہ فیلڈ مارشل صاحب نے جا کے ایک بندے کو جگایا ہے کہ بھائی اب بس کر دو, ہمیں آپس میں اتفاق ہمارا ہونا چاہیے, اور ایک جینوئن پرابلم ہے اس میں آپ اس کو کیوں اپنا آپس میں لڑ کے مرتے ہیں, آپ آپس میں تو اتحاد کریں نا, آپ کو تو ختم کر کے پھر کیا. اور جو مرضی ہے ہو جائے, امریکہ اپنے ساتھ ہی نہیں ہے, سب سے پہلے تو اس کے اپنے لوگ امریکہ کے ان کے ساتھ نہیں ہے. ٹرمپ صاحب کو ہر حال میں گھٹنے ٹیکنے ہی ہیں. اب وہ ٹھیک ہے اپنے آپ کو, ٹیٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی مدد سے ہم یہ سارا کچھ کریں گے, مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے. یہ کر رہے ہوں گے, باقی کسی کا نہیں پتا. یہ اس وقت دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ تو بھول جائیں کہ نون لیگ کو اس کا کریڈٹ کبھی بھی ملے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا میں. وہ دستخط تو شہباز شریف نے کیے ہیں, وہ تو وزیر اعظم جو ہوئے, وزیر اعظم کی سیٹ پہ تو جو بھی بیٹھا ہوگا, نہیں کریڈٹ نہیں جاتا, وہ کریڈٹ تو فیلڈ مارشل صاحب کا ہے, اسے کوئی نہیں لے سکتا. دستخط تو انہیں کے چلے گئے کیونکہ ایک سیٹ پہ بیٹھے ہوئے جو ہے. ترن صاحب کیا یہ درست ہے جو ہمارے سارے مہمان کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ ساری صورتحال آگے بڑھ رہی ہے, پاکستان کا جو رول ہے, امریکہ اور اسرائیل الگ الگ ہو گئے, اور اسرائیل کا سارا پلان واقعی ختم ہو گیا, اور وہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا, اس کا گریٹر اسرائیل کا پلان بالکل اس نے پیک کر کے اپنے بیگ میں رکھ لیا ہے, اور سارے مسلمان اکٹھے ہونے جا رہے ہیں. میں یہاں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم کریڈٹ جو ہے وہ سارا پاکستانی لیڈرشپ کو دے رہے ہیں. اس میں ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ آج سے 3 سال پہلے جو حماس پہ جو انہوں نے شب خون مارا ہے پچھلے 2 سال کے اندر, اور اس کو جس طرح اس کو ختم کیا, اور اس کی لاکھوں کی کیجولٹیز ہوئی ہیں, اور ان کو تمام ان کے جو کیا وہ لیڈرشپ کو مارا, سب لیڈرشپ کو مارا, اور جان و مال کا نقصان کیا سب کا, اس کو ہم بھول جاتے ہیں.
جو یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ جو نظام ہے قدرت کا ایک اپنا نظام ہے. قدرت یہ جو ایک اسٹیٹس کے میٹرز ہیں ان میں وہ خود اپنا رول رکھتی ہے, وہ اپنا اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کرتا ہے اور خود وہ جو بندوں سے کام کرواتا ہے وہی ہوتا ہے. آپ نے کبھی آج سے 6-8 مہینے پہلے یہ پہلے سوچا تھا کہ اسرائیل میں لوگ امریکہ میں لوگ اس طریقے سے پبلک اوپینین اسرائیل کے خلاف ہو جائے؟ یہ کس طرح ہوا ہے؟ یہ زہیر ممدانی جو یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ممدانی فیکٹر کیسے آیا جو اب پورے امریکہ میں پھیل گیا ہے, جس نے کیا لوگوں کی آنکھیں کھولی ہیں اور وہ اب کیا جو پریزنٹ کیا جو ایٹماسفیئر ادھر کریٹ ہوا ہے اور لوگ بول رہے ہیں اسرائیل کے خلاف, یہ کس طریقے سے؟ یہ قدرت نے اپنا رنگ دکھایا ہے. اور جو ان حماس والوں نے غازہ والوں نے قربانیاں دی ہیں ان کا رنگ سامنے آیا, ان کی جو دعائیں ہیں ان کے وہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے. بے شک. اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کرنا تھا تو ہمیں یہ لیڈرشپ دی, اور اس لیڈرشپ کو ہم سارے کے سارے وہ جو اس کے گن گا رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ ہوا ہے اور ہم سب کچھ یہ کر رہے ہیں. ابھی آپ یاد رکھیں کہ امریکہ میں جو یہ ایٹماسفیئر بنا ہوا ہے, اسرائیلی لابی اتنی اسٹرانگ ہے, زائونسٹ لابی از سو اسٹرانگ, اور ان کی دونوں پارٹیز جو ہے ریپبلکن اینڈ ڈیموکریٹس کو وہ اتنا زیادہ ڈومینیٹ کرتی کہ ادھر کوئی دوسرا بندہ ایگزسٹ کرنے کی سوچ ہی نہیں سکتا اس لابی کے بغیر. تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اس وقت حالات وہاں بڑے سینسٹیو ہیں. دس لابی کین کریٹ اینی سچویشن, اسٹرینج سچویشن ایٹ اینی ٹائم. آپ دیکھ لیں کہ ابھی لوگ اپریہینڈ کر رہے ہیں کہ جس طرح جان کینیڈی کو 1962 میں ایلیمینیٹ کیا گیا تھا, اس نے پالیسیاں چینج کرنے کی کوشش کی تھی تو جو کچھ ہوا تھا اس طرح کی کوئی چیز اب بھی ہو سکتی ہے. وہ کون سی پرسنالٹیز ہیں؟ دیز پرسنالٹیز آپ کے سامنے ہیں. وہ اس میں اٹ مے بی دی ٹاپ 2 پرسنالٹی, پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ, اور دی امپورٹنٹ موسٹ ناؤ جس نے سارے ایٹماسفیئر کو چینج کیا, جس کے الیکشن کی وہ زبیر ممدانی ہے. تو you can think of anything. There could be some personalities could be eliminated by this lobby, or it could happen. جتنا کنسا بالکل کنسا آپ اپنے فیلڈ مارشل کو this sword can fall on us also. آپ بالکل صحیح نشاندہی کر رہے ہیں, اور اس کا اس طرح کو مت دیکھیں, یہ اپریہنشنز بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ہمارے ملک کو اور مسلمانوں کو. جو فیوریبل کنڈیشن اس وقت ان کے لیے کریٹ ہوئی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اور مزید آسانیاں پیدا کریں. بالکل ٹھیک ہے کن صاحب, آپ نے بڑی سیدھی باتیں کر دیں. کن صاحب بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, اور حالات ایسے ہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ امریکہ تو 2-3 اٹیمپٹ امریکن پریزیڈنٹ کے اوپر ہو بھی چکی, جس کو لوگ اسرائیل کے ساتھ لنک کر رہے ہیں. 3-4 اٹیمپٹس ہوئی, فائرنگ ہوئی, سب کچھ ہوا, ایپسٹین فائل, دباؤ, بلیک میلنگ, سب کچھ وہ فیس کر رہے ہیں. علی بدر صاحب, جس طرح جوش امریکن سسٹم کے اوپر چھائے ہوئے ہیں, بینکنگ سسٹم, معیشت, سیاست, لابنگ, فرمز, سینٹ, اسمبلی, پارٹیز, ساری جگہ ان کا قبضہ ہے. امریکن سسٹم کا دماغ ہے جوش. تو کیا اتنی آسانی کے ساتھ امریکہ کو, اسرائیل کو لگ کیا جا سکتا ہے؟ بڑا پرٹیننٹ سوال ہے آج کل کے حالات کے اندر. دیکھیں یہ مشکل کام ہے, اس کے لیے آپ کو جو ہے ایک علیحدہ سے فنڈ بنانا پڑے گا, اور پاکستان جو گلوبل سٹیج پہ جس طرح کا کی پرسیپشن کریٹ ہو رہی ہے اس طرح کا نیریٹو اس کو مزید سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے. اور اسرائیل اور امریکہ کے اندر جو ڈفرینسز ہیں اس کو مزید جو ہے نیریٹو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ان کے راستے علیحدہ علیحدہ رہیں. تو جو جس طرح ابھی کرنل صاحب ذکر کر رہے تھے کہ میئر نیو یارک میئر کے حوالے سے, کہ جیسے وہ ایمرجنگ پولیٹیکل فگر ہے اور وہ جیسے جیت کے ہے, اور بہت سارے اسرائیلی اور جیوز جو ہیں جو نیو یارک سٹی کے اندر میجورٹی کے اندر رہتے ہیں, پوش ایریاز میں رہتے ہیں, انہوں نے وہاں پہ سپورٹ کیا. تو وہ چونکہ رہتے ہی نیو یارک میں ہیں, بٹ دے آر ہیومن بینگز اینڈ دے ریئلائز واٹ از ہیپننگ ان پیلسٹائن اینڈ واٹ از ہیپننگ ان اسرائیل. تو وہ جو ہیومن بینگز ہیں, آپ نے ان کا جذبہ دیکھنا ہے کہ
پورے امریکہ کے اندر امریکہ جو ہے وہ بہت زیادہ فنڈامنٹل رائٹس کا خیال کرتا ہے. یہ پولیٹکس کے اندر اگر چند لوگ مختلف پارٹیوں کے اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں یا جوش بھی اسٹرانگ، تو آج اسلامی جو ملک ہے وہ مل کے امریکہ کے اندر فلموں کے اندر فنڈ شروع کر دیں، بینکنگ سیکٹر میں شروع اپنے آپ کو مستحکم کریں، اسٹاک ایکسچینج کے اندر اپنی کمپنیز کو لے کے آئیں، شیئر مارکیٹ کے اندر اپنا انویسٹمنٹ سٹارٹ کریں اور اب اس کا حجم بڑھائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسرائیل کو صرف نیریٹو بلڈنگ کے اندر کاؤنٹر نہیں کریں گے، آپ ان کو ہر اس فیلڈ کے اندر کاؤنٹر کریں گے جہاں سے وہ دے آر میکنگ منی اور وہ وہاں پہ انفلوئنس کریٹ کرتے ہیں. علی بدر صاحب، you have to look for strategy which can counter the influence of Jews. بالکل آپ نے صحیح کہا. اس کا امکان کو نظر تو نہیں آتا کہ ان بنیادوں کے اوپر مسلمان کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے سکیں گے. زیادہ ہمارا تو زیادہ دعاؤں کے اوپر ہی تکیہ ہے کہ اللہ میاں یہ سارا کچھ کر دے، لیکن جس طرح جیوش پلاننگ کرتے ہیں اس لیول کی پلاننگ کسی مسلمان ملک نہ کبھی سوچی ہے. اب تو ڈنگ ڈپاؤ پروگرام ہوتا ہے، اگلے دن کا پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیول کی چیزیں، اس کا کاؤنٹر وہ تو شاید ممکن نہ ہو، لیکن خدا کرے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کبھی ہو جائے. اب ہم بات کریں گے اگلے ٹاپک پہ، جو ڈومیسٹک پاکستان کے اندر جو وائلنس چل رہی ہے بچوں کو اور بچیوں کے حوالے سے. بہت ہی خوفناک فگرز ہیں اور بہت ہی خوفناک صورتحال ہے. روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں کچھ واقعات ملتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ایکس پہ، اخبارات پہ، کہ بچوں اور بچیوں سے زیادتیاں اور ان کا قتل، اور بہت ہی عجیب و غریب صورتحال ہے جو پوری دنیا کے اندر ایک طرف پاکستان کی عزت بنتی ہے، پاکستان کا ایک سافٹ چہرہ، سافٹ امیج پوری دنیا میں جاتا ہے، اور دوسری طرف کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ایک ہمارے امیج کو اتنی بری طرح شیٹر کرتا ہے کہ ہمارا پوری دنیا میں ایک خوفناک چہرہ بھی چلا جاتا ہے. میں تھوڑا فگر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اس پہ میں سب کا انپٹ چاہوں گا. 16 مارچ 2025 سے 16 مارچ 2026 تک 3,680 کیسز رپورٹ ہوئے. 52% لڑکیاں، 48% لڑکے، لڑکیاں 1898، لڑکے 1732، 58 بچیاں بچے اس میں مارے گئے، ہلاک ہو گئے. اس کا 73% پنجاب میں یہ واقعات ہوئے ہیں. یہ وہ واقعات ہیں جو رپورٹڈ ہیں، اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں، ہزاروں واقعات ایسے ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے، لوگ رپورٹ کرتے ہی نہیں، عزت کے مارے بیچارے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. 73% پنجاب میں، 21% سندھ میں، کے پی کے اندر 4% اور باقی 2% بلوچستان وغیرہ. فیصل آباد میں سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، 553، قصور میں 303، سیالکوٹ 207، رحیمیار خان میں 192، ملتان میں 153، ٹوبہ ٹیکسن میں 136، بہاڑی میں 111 اور راول پنڈی میں 109. آپ الفت صاحبہ کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ ذوالفقار راحت صاحب. یہ بہت ہی سینسٹیو اور غمزدہ کرنے والی بات ہے، بہت ہی امپورٹنٹ اس وقت یہ ٹاپک ہے. اس کے اوپر جتنا بھی بولا جائے، بات کی جائے، وہ کم ہے. اور اس کے لیے اس کی وجوہات کیا ہیں بیسیکلی؟ دیکھیں، سب سے پہلی وجوہات جو ہے نا، سب سے پہلی جو وجوہات ہے اس میں سے سب سے پہلا جو جس چیز کو میں بلیم کرتی ہوں وہ یہ کہ ہمارے ہاں تعلیم نہیں ہے، کوئی تربیت نہیں ہے، ناخواندگی اتنی زیادہ ہے کہ ہماری 80% جو قوم ہے نا وہ اس وقت ناخواندہ بیٹھی ہوئی ہے. اور پھر اس ناخواندہ بچوں اور ناخواندہ قوم کے ہاتھ میں آپ نے یہ سوشل میڈیا پکڑا دیا ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں، لڑکے کے ہاتھ میں، لڑکی کے ہاتھ میں، ان پڑھ کے ہاتھ میں، جاہل کے ہاتھ میں، نابالغ کے ہاتھ میں. اور اس کے اندر ہر اچھی چیز سے کہیں زیادہ نیگیٹو چیزیں موجود ہیں. اور وہ صرف ایک ایسے انسان کو جس کو کوئی شعور نہیں ہے، جس کو اچھائی اور برائی کا لیسن آج تک آپ نے دیا ہی نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں آپ نے کتابیں نہیں تھمائی، جس کو اچھے برے کی دین سے بھی دوری ہے، ایسے میں یہ تباہی نہیں مچائے گا، یہ شیطانیت کو نہیں اجاگر کرے گا. الفت صاحبہ نے نشاندہی کر دی، دین سے دوری، جہالت، اس کی روک تھام کے لیے وغیرہ وغیرہ. آپ کی نظر میں کیا کچھ حکومت وقت نے
کیا تدابیر اختیار کی ہیں؟ آپ کی نظر میں میرا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اور اس کو روکا کیسے جا پہلی سکتا؟ بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ایک المیہ ہے کہ اس میں پولیٹکس نہیں ہو سکتی، اس میں کسی کی فیور نہیں ہو سکتی، کوئی پارٹی نہیں ہو سکتی، کسی کے لیے آپ اچھے الفاظ یا برے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، ضمیر کی آواز کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو سکتی. میں جو سمجھتا ہوں آج آپ کو سچ سچ بتاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ جرم کرے اس جرم کے بعد جب تک اس کو ایگزیمپلری سزا نہ ملے اس وقت تک یہ جرم رک ہی نہیں سکتا. اب تو سی سی ڈی موقع پہ سزائیں دے رہی ہے. اس کی وجہ یہ بتاؤں کہ ایگزیمپلری سزا کیوں نہیں ملتی. اس لیے کہ جو آفیسر کے پاس یہ کیس جاتا ہے وہ مکمکا کر لیتا ہے، اور یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ اس نے مکمکا کر لیا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کے لیے معطل کیا جاتا ہے، پھر بحال کر دیا جاتا ہے. میرا یہ آج حکومت سے مطالبہ ہے کہ جو آفیسر کے پاس یہ کیس جائے اور وہ اس میں کوئی کوتاہی کرے اس کو فوراً ڈسمس کر دیا جائے. بالکل ٹھیک. اور ڈسمس ایسا کیا جائے کہ بعد میں وہ بحال نہ ہو. دیکھیں میرے پاس ایسی مثالیں ہیں کہ میں خود یہ کیسز لے کے گیا ہوں اور آگے پتہ چلا کہ بک مکا ہوا پڑا ہے. اور دکھ اس بات کا ہے کہ جو اپنے معصوم بچوں پہ مکمکا کرے، جو معصوم بچیوں پہ مکمکا کرے، تکلیف دے بات. میں کہتا ہوں کہ اس کو شوٹ کر دینا چاہیے، اس آفیسر کو شوٹ کر دینا چاہیے. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ سی سی ڈی میں بہت سے ایسے معاملات ہیں جس کی نشاندہی ہم کرتے ہیں، اس کے ریزلٹس اس لیے نہیں نکلتے کہ اسی علاقے میں سی سی ڈی کے لوکل افسروں کو لگا دیا جاتا ہے اور وہ لوکل افسر وہاں کے کرمنل سے مکمکا کر کے اور ان کے جرموں کو چھپا لیتے ہیں. میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ سی سی ڈی بہت اچھا کام کر رہی ہے، لیکن چند ضلعوں میں ہمارے ریموٹ جو ضلع ہیں، جو ساؤتھ پنجاب کے ضلع ہیں، وہاں پہ لوکل افسروں کو لگا دیا جاتا ہے ان ضلعوں میں. یعنی اس جگہ پہ اس کا لوکل افسر جو ہوگا وہ اس مجرم کا جاننے والا ہے، اس کا نیٹ ورک ہوگا، وہ اس سے مکمکا کر لیتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے. نصرت واحد صاحبہ، آپ کے خیال میں جس طرح انہوں نے نشاندہی کی امن الفا صاحبہ نے کہ بہت ساری وجوہات ہیں، ناخواندگی ہے، دین سے دوری ہے، سوشل میڈیا، آپ کیا وجوہات سمجھتی ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ ضیاء الحق. اچھا. ضیاء الحق نے ایک اچھی خاصی قوم کو ایسے کر کے جکڑ لیا. عورتوں کے لیے سر پہ دوپٹہ لینا لازمی ہو گیا. چھوٹی چھوٹی بچیاں، بالکل چھوٹی چھوٹی بچیاں، وہ اتنے بڑے بڑے عبائے اوڑھ کے جا رہی ہوتی ہیں. مجھے اپنا بچپن یاد ہے، سوائے کھیلنے کودنے بھاگنے کے کوئی اور کام نہیں تھا. اسکول سے آنے کے بعد کبھی ایک دوست کے گھر، کبھی دوسرے دوست کے گھر، کوئی نہیں تھا جو بری نظر سے دیکھے. اتنے چھوٹے بچوں کو کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ آپ کا خیال ہے دوپٹے کی وجہ سے دیکھ رہے لوگ؟ جب آپ اس کو ان اویلیبل بنا دیں گے نا، آپ کے خیال میں ایک عورت جا رہی ہے برقعے میں، ایک میں نے وہ دیکھی تھی تصویر. نہیں میڈم، ضیاء الحق کے دور میں ایک واقعہ ہوا تھا لاہور میں زیادتی کا بچے کے ساتھ، سرے عام سرے عام سزائے موت دی گئی تھی اور اس کے بعد 6 مہینے پورے پاکستان میں کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا. اس کا تعلق باہر گئے ہوئے ایک چھوٹا سا بچہ جا رہا ہے، یہ ایک 1.5 سال کے جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اس کا دوپٹے سے کیا تعلق ہے؟ اس کا پردے سے تو ویسے کوئی تعلق ہے. وہ سوال نہیں سن سکتے. علی بدر صاحب، علی ذوالفقار علی بدر، سارے مولوی بیٹھے ہوئے اور مسلسل دیکھے جا رہے، وہ ابائے میں جا رہی ہے. مولوی تو جی ذوالفقار علی بدر صاحب، مجھے نہیں پتا وہ مولوی ہے کہ نہیں ہے. ذوالفقار علی بدر صاحب پلیز. جب آپ بند کر دیتے ہیں اپنے معاشرے کو، ان کی سوچ سمجھ کو بند کر دیتے ہیں، تعلیم بالکل ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا جی نصرت واحد صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. علی بدر صاحب. ذوالفقار راحت صاحب، اس میں ڈار صاحب نے جو بات کی ہے نا، دیکھیں ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے. ایسی مثال بنا دیں جیسے ابھی آپ نے کہا نا ایک پھانسی کی سزا ہوئی تھی، اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، آپ ہر ضلع ہر تحصیل کے اندر ایک ایگزامپل سیٹ کریں. کیونکہ دیکھیں سی سی ڈی کا جو قیام ہے یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ جو آپ کی ریگولر پولیس کی گورننس ہے وہ فیل ہو گئی ہے، انتظام فیل ہو گیا ہے، تو اس لیے سی سی ڈی معرض وجود میں آئی.
تو اگر سی سی ڈی سے ہی کام کروانا ہے تو باقی پولیس پھر بند کر دیں. تو اگر سی سی ڈی کو یہ انتظام دینا ہے تو پھر باقی پولیس کی ٹریننگ اس کے اندر کریں اور اس کو ایگزامپل سیٹ کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں اگر سی سی ڈی غیر آئینی یا غیر قانونی کام کرتی رہے گی تو پھر عدالتیں بھی بند کر دینی چاہیے. تو عدالتیں بھی فیل ہو رہی ہیں, اس کا نظام بھی فیل ہو رہا ہے. اس طرح سے سی سی ڈی جو ہے وہ اپنے کام کر رہی ہے. تو اس تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام اداروں کو آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے اور ایسی ایگزامپل سیٹ کر دیں کہ اس طرح کا واقعہ ہو ہی نہ. بڑی مناسب بات ہے اور بڑی زبردست بات. جی دیکھیں ذوالفقار راحت صاحب, سب سے پہلے ان رپورٹڈ جو بے بہا کیس ہیں ان کو چھوڑیں. جو یہ 36 جو آپ بتا رہے ہیں 3680 کیسز رپورٹڈ, اس میں سے کتنے کیس ہیں جو ہائی لائٹ ہوئے ہیں, جن کو منظر عام پہ لایا گیا ہے, کتنوں کو لا کے سامنے لا کے کتنے لوگوں کو لٹکایا گیا ہے. اور کیوں نہیں اسمبلیوں میں لاتے, اس کے لیے کیوں نہیں نئے سرے سے امینڈمنٹ کر کے ایسے قوانین لاتے کہ ایسے مجرم کو سر عام پھانسی دی جائے گی, اس کو کوڑے مارے جائیں گے, اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا. کیوں نہیں اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے یہ جو ہے ہمارے ایم پی ایم این ایس کیوں نہیں لے کر آتے بل, کیوں نہیں امینڈمنٹس لے کر آتے, کیوں نہیں اس کے اوپر شور مچاتے. میں کہتی ہوں سب چیزوں کو بالا بالکل ٹھیک ہے. آمنہ الفت صاحبہ دوبارہ آپ ایم پی اے بنے گی تو آپ امینڈمنٹ لے کے آئیں گی مجھے امید ہے, یا ڈیر صاحب بنیں گے تو یہ اس پہ لیجسلیشن کرائیں گے. ہمارے مہمانوں کا اس نقطے پہ یہی اتفاق ہے کہ اس پہ کوئی ایسی مثال قائم کرنی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو اس طرح کی جرت ہی حاصل نہ ہو. اس کے ساتھ ہی اجازت جی, کل انشاءاللہ نئے پروگرام اور نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت.